بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 13 کے اندر ہم نے امر کی بحث پڑھی تھی اور اس سے متعلقہ مشق کو ہم حل کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 14 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 14 کا عنوان ہے فعل النہی، فعل نہیں۔ سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ فعل امر جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہم اپنے کلام کے اندر اس طرح کے جملے بولتے ہیں جس میں ہم کسی کام کے کرنے کا حکمن کہہ رہے ہوتے ہیں یا کسی کام سے روک بھی حکمن رہے ہوتے ہیں۔ جہاں کسی کام کے کرنے کا حکمن کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں فعل امر استعمال ہوتا ہے، اس کو امر کہتے ہیں، اور جہاں پر حکمن کسی کام سے روک رہے ہوتے ہیں اس کو فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ سے کہا جائے دوسری زبانیں مت بولو، اردو مت بولو، اپنی مادری زبان مت بولو، تو اب یہ آپ کو کسی کام سے روکا جا رہا ہے اور حکمن روکا جا رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ نہیں کی جا رہی ہے، یہ فعل نہیں بولا جا رہا ہے۔ اب اردو زبان میں تو آپ کو بھی معلوم ہے، جو بھی اردو زبان بولتا ہے سمجھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ فعل نہیں ایسے ادا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ عربی زبان میں آپ نے جب یہ معنی ادا کرنا ہو تو اس کو کیسے ادا کریں گے، یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں۔ آئیے پہلا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم امثلہ پر تطبیق بھی کریں گے اور مشقوں کو بھی حل کریں گے۔ فعل کی ایک قسم نہیں بھی ہے، مگر یہ حقیقت میں امر ہی کی دوسری شکل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ امر کی طرح نہیں کی بھی 3 قسمیں ہیں، نہیں حاضر، نہیں غائب اور نہیں متکلم۔ یعنی جیسے امر کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم ہے، ایسے نہیں کے اندر بھی کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ باقی امر جو ہے وہ نہیں کی طرح 3 قسموں پر ہے، نہیں حاضر ہے، نہیں غائب ہے، نہیں متکلم ہے، اور اس کے بھی 14 صیغے ہوں گے۔ امر مضارع سے بنتا ہے اور بنانے کے لیے طویل عمل کرنا پڑتا ہے۔ نہیں بھی مضارع سے بنتا ہے لیکن اس کو بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے۔ یعنی امر کے اندر آپ نے مختلف قواعد پڑھے تھے نا، یوں کر دیں، اس کو حذف کر دیں، یہ حرکت تبدیل کر دیں، یہ حرکت ادھر لے آئیں، متحرک ہے یا ساکن ہے، افعال ہے یا غیر افعال ہے، وہ بہت سارے قواعد آپ نے پڑھے تھے۔ وہ بظاہر تھوڑا مشکل عمل تھا، جبکہ نہیں بالکل آسان ہے۔ فعل نہیں بنانے کے لیے صرف اتنا کریں کہ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں اور نیچے دی ہوئی باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلا کام لا کو ابتدا میں لانا، اور دوسرا نیچے آنے والی جو انہوں نے کچھ ہدایت دی ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے پہلی ہدایت ہے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں میں آخری حرف کو جزم دے دیں۔ 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان صیغوں کے آخری حرف کو جزم دینی ہے۔ مثال دیکھیے واحد مذکر غائب کی لا یذهب، وہ نہ جائے۔ واحد مؤنث غائب لا تذهب، وہ عورت نہ جائے۔ واحد مذکر حاضر لا تذهب، تو ایک مرد نہ جاؤ۔ واحد متکلم لا اذهب، میں نہیں جاؤں۔ اور جمع متکلم لا نذهب، ہم نہیں جائیں۔ اب یہ 5 صیغے ہیں، ان کے آخر کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مذکر غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے آخر سے نون علیحدہ کر دیں۔ یعنی یہ 7 صیغے ہیں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مذکر غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، ان کے آخر سے آپ نے نون کو علیحدہ کرنا ہے۔ ایک ایک مثال ان کی میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیے تثنیہ مذکر غائب لا یذهبا، وہ دونوں نہ جائیں۔ اب یذهبا نہیں ہے لیکن نون کو ساقط کر دیا، ابتدا میں لا لگا دیا، لا یذهبا، وہ دونوں نہ جائیں۔ تثنیہ مؤنث غائب لا تذهبا، وہ دونوں عورتیں نہ جائیں۔ جمع مذکر غائب لا یذهبوا، وہ سب مرد نہ جائیں۔ تثنیہ مذکر حاضر لا تذهبا، تم 2 مرد مت جاؤ۔ تثنیہ مؤنث حاضر لا تذهبا، تم 2 عورتیں مت جاؤ۔ جمع مذکر حاضر لا تذهبوا، تم سب مرد مت جاؤ۔
واحد مؤنث حاضر لا تذهبی تم ایک عورت مت جاؤ. اب ان تمام صیغوں کا اگر آپ مضارع کا صیغہ دیکھیں تو اس کے آخر میں نون آتا ہے. یذهبانی تذهبانی تذهبینا تذهبون یذهبون. اب ان سب کے آخر میں نون آ رہا ہے, اس نون کو ساکت کر دیا. تو 5 صیغے پہلے ہم نے پڑھ لی, آخر کو ساکن کرنا ہے. 7 صیغے ان کے آخر سے نون کو حذف کرنا ہے. تو 5 اور 7 12 ہو گئے. 2 صیغے رہ گئے, ان کو دیکھیے. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں بھی نون ہے, لیکن باقی رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. ان کا نون وہ کبھی کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتا, وہ باقی رہتا ہے. لا یذهبنا لا تذهبنا یہی امر کے صیغے ہیں. تو ہدایات آپ نے پڑھ لی 14 صیغوں کے متعلق. بہت آسان ہے, ابتدا میں لا لگانا ہے اور اس کے بعد 5 صیغوں کے آخر کو ساکن کرنا ہے, 7 صیغوں کے آخر سے نون کو ساقط کرنا ہے, 2 صیغوں کو اپنے حال پہ چھوڑنا ہے, نہیں کہ 14 صیغے بن گئے. ایک اور یہاں پر ہدایت ہے, دیکھیے اگر مضارع کے آخر میں واو یا ہو تو اسے گرا دیں, جیسے دعا یدعو. اب یدعو سے جب آپ نے نہیں بنانا ہے تو لا یدعو وہ نہ بلائے, لا تدعو تم مت بلاؤ, یعنی اس کے آخر سے واو کو ساخت کرنا ہے. تخشا اب یہاں پر یا ہے تو لا تخشا تم مت ڈرو, لا یخشا وہ مت ڈرے, تو آخر سے یا کو حذف کر دینا ہے. تو صیغہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا. اب اس کے بعد گردان دیکھیے. نہیں کی گردان حسب ذیل ہے. نہیں حاضر کے صیغے دیکھیے. واحد مذکر لا تذهب تو ایک مرد مت جا. تثنیہ مذکر لا تذهبا تم 2 مرد مت جاؤ. جمع مذکر لا تذهبو تم سب مرد مت جاؤ. واحد مؤنث لا تذهبی تو ایک عورت مت جا. تثنیہ مؤنث لا تذهبا تم 2 عورتیں مت جاؤ. جمع مؤنث لا تذهبنا تم سب عورتیں مت جاؤ. نہیں غائب کی صیغے دیکھیے. واحد مذکر لا یذهب وہ ایک مرد مت جائے. تثنیہ مذکر لا یذهبا وہ 2 مرد مت جائیں. جمع مذکر لا یذهبو وہ سب مرد مت جائیں. واحد مؤنث لا تذهب تثنیہ مؤنث لا تذهبا وہ 2 عورتیں مت جائیں. جمع مؤنث لا یذهبنا وہ سب عورتیں مت جائیں. نہیں متکلم ہے. واحد مذکر و مؤنث لا اذهب چاہیے کہ میں ایک مرد یا میں ایک عورت نہ جاؤں. تثنیہ مذکر و مؤنث لا نذهب چاہیے کہ ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں مت جائیں. جمع مذکر و مؤنث لا نذهب چاہیے کہ ہم سب مرد یا سب عورتیں مت جائیں. تو یہ جو گردان تھی مکمل طور پر آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکی ہے. قواعد بھی پڑھ لیے, گردان بھی پڑھ لی. آئیے اب امثلہ پر ان قواعد کی تطبیق کرتے ہیں. الامثلہ تو مثالیں ترکیب کیجیے. لا تذهبن الى السوق تم سب عورتیں بازار نہ جاؤ. اب ہم نے کہا کہ صیغہ مضارع سے نہیں بنے گا, ابتدا میں لا لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے صیغوں کی 3 تقسیمات کی تھیں. کچھ صیغوں کے آخر سے نون کو ساقط کیا, کچھ صیغوں کے آخر کو ساکن کیا اور کچھ صیغوں کو اپنی حالت پر باقی رکھا. تو یہ جو صیغہ ہے لا تذهبنا یہ انہی صیغوں میں سے ہے جن کو اپنی حالت پر باقی رکھا جاتا ہے. تو یہ جمع مؤنث حاضر فعل نہیں معروف کا صیغہ ہے. لا تظلموا انفسکم تم سب مرد اپنے اوپر ظلم مت کرو. لا تظلموا یہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معروف کا صیغہ ہے. اصل میں تو تظلمون ہے مضارع میں, لیکن ابتدا میں لا لگا دیا اور یہ صیغہ ان صیغوں میں سے جن کے آخر سے نون ساقط ہوتا ہے. تو جملہ لا تظلموا انفسکم بن گیا, یعنی نون کو ساقط کر دیا گیا. تم سب مرد اپنے اوپر ظلم مت کرو. لا تمدی ید السؤالی لا تمدی ید السؤالی تو ایک عورت دستے سوال دراز نہ کر, یعنی ہاتھ نہ پھیلاؤ. لا تمدی یہ مدہ یا مدو سے بنا ہے. اب اصل میں تھا تمدینا, واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تھا, لیکن چونکہ اس کے آخر سے نون کو ساقط کرنا ہے, ابتدا میں لا لگانا ہے نہیں کا معنی حاصل کرنے کے لیے, تو یہ صیغہ لا تمدی بن گیا, واحد مؤنث حاضر فعل نہیں معروف. لا تنصر الظالم تو ایک مرد ظالم کی مدد نہ کر. لا تنصر یہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں معروف کا صیغہ ہے. تنصرو تھا لیکن ابتدا میں لا لگایا اور آخر کو ساکن کیا نہیں کا معنی حاصل کرنے کے لیے, تو صیغہ لا تنصر بن گیا. آپ کہیں گے کہ یہاں میں نے پڑھا بھی لا تنصر الظالم ہے, لکھا ہوا بھی را کے نیچے کسرہ ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا حرک بالکسر عربی زبان میں جب کسی حرف کو کوئی حرکت دی جاتی ہے تو وہ کسرہ سے دی جاتی ہے. یہاں پر چونکہ اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں حرکت کی ضرورت تھی, اس کے بعد الف بھی وہ ساکن ہے, تو اس لیے ہم نے پھر حرکت کسرہ کی دی ہے. اصل میں لا تنصر الظالمہ.
لا یقرأن الکتب الماجنتا، وہ عورتیں فحش کتابیں نہ پڑھیں. لا یقرأن یہ جمع مؤنث غائب فعل نہیں کا صیغہ ہے اور صیغہ اپنے مضارع کی حالت پر باقی ہے، بس ابتدا کے اندر کلمہ لا کو لایا گیا نہیں کا معنی حاصل کرنے کے لیے. لا یضیع حامد وقتہ، حامد اپنا وقت ضائع نہ کرے. لا یضیع یہ واحد مذکر غائب فعل نہیں معروف کا صیغہ ہے، آخر کو بس ساکن کیا گیا، ابتدا میں کلمہ لا کو لایا گیا ہے. تو ہم نے مثالوں پر تطبیق بھی کر لی. سوالات کے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. الاسئلۃ سوالات، فعل نہیں کسے کہتے ہیں، فعل امر اور فعل نہیں میں کیا فرق ہے، فعل نہیں بنانے کے لیے مضارع میں کیا عمل کرنا ہوگا، اور چوتھا سوال اگر مضارع کا آخری حرف واو یا میں سے کوئی حرف ہو تو نہیں میں وہ حرف باقی رہے گا یا حذف کر دیا جائے گا. ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھ لینے ہیں. اس کے بعد تمرینات ہیں. التمرینات مشقیں. مشق کے اندر پہلا سوال ہے مندرجہ جملوں میں امر کا استعمال ہوا ہے، آپ امر کی جگہ نہیں رکھیں اور اردو میں ترجمہ کریں. اغسل الملابس، تم کپڑے دھو. لا تغسل الملابس، تم کپڑے مت دھو. اطعم الفقراء، تم دونوں فقیروں کو کھانا کھلاؤ. لا تطعم الفقراء، تم دونوں فقیروں کو کھانا مت کھلاؤ. اقطف الازہار، تم سب مرد پھول توڑو. لا تقطف الازہار، تم سب مرد پھول مت توڑو. بالغ فی اکرام الصدیق، دوست کے اکرام میں مبالغے سے کام لو، یعنی اس کو اچھے طریقے سے کرو. لا تبالغ فی اکرام الصدیق، دوست کے اکرام میں مبالغہ مت کرو، زیادہ بڑھ چڑھ کے اکرام نہ کرو. اشکر ضیفک، اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرو. لا تشکر ضیفک، اپنے مہمان کا شکریہ مت ادا کرو. افتحی نوافذ الحجرۃ، اس کو آپ خود بنا لیں. مندرجہ جملوں میں نہیں کا صیغہ استعمال ہوا ہے، آپ نہیں کی جگہ امر رکھیں اور اردو میں ترجمہ کریں. لا تقرأ الکتاب، تم کتاب مت پڑھو. اقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھو. لا تکتب المقالۃ، تم مقالہ مت لکھو. اکتب المقالۃ، تم مقالہ لکھو. لا تسمعن کلامہ، تم سب اس کی بات مت سنو، تم سب عورتیں اس کا کلام مت سنو. اسمعن کلامہ، تم سب عورتیں اس کا کلام سنو، اس کی بات سنو. لا تذهبوا الى السوق، تم سب بازار مت جاؤ. اذهبوا الى السوق، تم سب بازار جاؤ. لا تخطبا باللغة العربیہ، تم دونوں عربی زبان میں خطبہ مت دو. اخطبا باللغة العربیہ، تم دونوں عربی زبان میں خطبہ دو. لا تجیدا طبخ الطعام، وہ دونوں عورتیں کھانا عمدہ نہ پکائیں. لتجیدا طبخ الطعام، وہ دو عورتیں چاہیے کہ کھانا اچھے طریقے سے بنائیں، عمدہ بنائیں. یہ لا تجیدا یہ مختلف صیغے اس کے بن سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر اس کو مؤنث کی طرف منسوب کرتے ہوئے چونکہ انہی کا کام ہے اس کو واضح کیا ہے. لا تجیدا یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا تو اس سے امر کا جو صیغہ بنے گا لتجیدا بن جائے گا کہ وہ دونوں ان کو چاہیے کہ کھانا عمدہ پکائیں. صیغے اور معنی بتلائیے. لا تضربو، تم سب مرد مارو. لا تضربو یہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معروف کا صیغہ ہے ضرب یضربو سے. لا یظلمنا، وہ سب عورتیں ظلم نہ کریں، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل نہیں معروف کا ہے ظلم یظلمو سے، یعنی ضرب یضربو کے باب سے. لا نظلم، ہم ظلم مت کریں، یہ صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث اور ایسے ہی تثنیہ مذکر و مؤنث متکلم فعل نہیں معروف کا صیغہ ہے. لا یکتب، وہ نہ لکھے، واحد مذکر غائب فعل نہیں معروف کتب یکتبو سے. لا تجلیسی، تم ایک عورت مت بیٹھو، واحد مؤنث حاضر فعل نہیں معروف جلس یجلسو سے، یعنی ضرب یضربو کے باب سے. لا تطبخنا، تم سب عورتیں مت پکاؤ. لا تطبخنا یہ جمع مؤنث حاضر فعل نہیں معروف کا صیغہ ہے اور یہ طبخ یطبخو سے یعنی فتح یفتحو کے باب سے ہے. آج کی اس ویڈیو پر اتنی ہی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں. کچھ اور بھی مشق کا حصہ نہیں کے سبق سے متعلق ہے، چونکہ ہماری ویڈیو کا دورانیہ وہ زیادہ ہو جائے گا اس لیے اس سبق کو ہمیں تقسیم کرنا ہوگا، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وَأَنَا قَدْ قُلْتُ لَكَ مِرَارًا بِأَنَّكَ لَوْ أَرَدْتَ أَن تَتَكَلَّمَ وَأَن تَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ فَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا الْمُوَاظَبَةَ وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. فَقُلْتُ لَكَ أَمْرَيْنِ، الأمر الأول بأن لا تتكلم إلا باللغة العربية ولو لفظا ولو حرفا، بأنك لا تتكلم ولو كلمة واحدة أو حرفا واحدا باللغة الأخرى.
والأمر الثاني بأن لا تسمع إلا اللغة العربية، ولو حرفا ولو كلمة ولو شيئا. كلما كلمك أحد فقل له لا أسمع إلا اللغة العربية. كلما أردت أن تتكلم فقل لنفسك لا أتكلم إلا باللغة العربية. فلو عملت على هذين الأمرين بأنك ما كلمت وما سمعت دون اللغة العربية، فأنا أضمن بأنك تتكلم باللغة العربية وتفهم اللغة العربية. فنسأل الله التوفيق والسداد على هذا، وسنستمر بهذا الدرس في الفيديو الآتي ونكمله في الدرس الآتي. سنلقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.